السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخنا کیسے مزاج خیریت سے؟ اہلاً و سہلاً. غلام مصطفیٰ انصاری صاحب آپ خیرت سے ہیں انشاءاللہ؟ مزاج شریف صحیح ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعا. روزے کیسے جا رہے ہیں آپ مولا کے؟ کا کرم. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. بہت معاف کیجیے آپ کو انتظار کرنا پڑا، بہت معذرت چاہتے ہیں. جی میں آپ کی پورا آپ کا لیکچر سن رہا تھا. جی سر. ماشاءاللہ آپ نے انتہائی عمدہ طریقے سے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان حضرات کو یہ بات ابھی تک ان کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ غیر اللہ کہتے کس. یہ بنیادی طور پر اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. جی سر. باقی ان کے اپنے علماء اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تو اس طرف ان کی توجہ ہے ہی نہیں. بالکل اس بات کو وہ متوجہ ہے ہی نہیں. آپ نے جس طرح اور کتابوں کے حوالے ریفرنس دیے کہ اگر یہ جنید بغدادی کتے کی طرف اپنی نگاہ کریں تو اسے بھی ولی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتے کو کتوں کا پیر، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ کتوں میں بھی پیری مریدی ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ پتہ چلا. وہ تو بہت سارے مریدوں کے ساتھ مراقبہ شروع ہو گیا. اب دیکھیں کتوں نے بھی مراقبہ شروع کر دی. میں پڑھ رہا تھا باقاعدہ قسمتی یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو ذات کبریا سے الگ کر کے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بنیادی طور بنجا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جن کی مشیت، جن کا ارادہ، جن کی خواہش خدا کی خواہش ہو تو ان کا فعل بھی خدا ہی کا فعل ہوتا ہے. بنیادی طور پر اگر اس بات کی طرف توجہ دی جائے تو سورۃ الحدید میں اللہ پاک نے اسی استمداد کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب. یا اللہ اپنے بارے میں تو نہیں فرما رہا، اللہ اس ذات کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے اس لوہے کے نازل ہونے کے ذریعے سے. من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کون ہے جو خود خدا کا مددگار ہے اور اس کے رسولوں کا مددگار غیب میں رہے. تو یہ کہ خدا کس کو ظاہر کرنا چاہے؟ تمام سنی شیعہ تفاسیر کو اگر دیکھا جائے تو انزلنا الحدید کا مصداق کون ہے سوائے ذوالفقار مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام. تمام شمع رسالت کے پروانے رسالت کو چھوڑ کے اڑ گئے تھے تو اس وقت یہ تو یہ ذوالفقار کو کرنے کے بعد خدا نے واضح کر دی. قرآن پاک کی نص موجود ہے کہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کون ہے اس کی مدد کرنے والا؟ خدا کی مدد. ان تنصروا اللہ ویثبت اقدامکم. اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سوائے مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے کون ہے جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہا. ماشاءاللہ. اور انہی کے بارے میں خدا فرماتا ہے من ینصرہ ورسلہ بالغیب. اور اسی طرح اگر آپ سورہ الاحزاب اس کا مطالعہ کریں، جنگ خندق جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مہم ترین مارکہ ہے، یعنی اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو دو ہی موقع ہیں جہاں سوائے مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام کے کوئی اور نہیں ہے ظاہر. پہلا موقع اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دعوت ذوالعشیر ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی رازدارانہ انداز میں گفتگو فرمائی. ایکم ان یوارزنی فی ھذا الامر ان یکون اخی و وصی و خلیفت. اور سوائے مولا علی علیہ السلام کے کوئی نہیں اٹھا. یا رسول اللہ، ہمیں یہاں پر اس وقت خاموش بیٹھے رہے، ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن جب دوسرا موقع، جب ابن عبد ود نے خندق کو پھلانگا اور گستاخانہ انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ میں نیزہ مارا اور مار کے کہا محمد کوئی ہے تو نکال. اور زندگی میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ رحمت کل
جلال میں آپ فرمایا من لہذا القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو روک؟ تو وہاں پر کون بیٹھے؟ بدر سارے بدری 70 سالہ 60 سالہ 50 سالہ سارے بیٹھے، لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا، ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے۔ حالانکہ رسول خدا نے ایک واضح جملہ کہا کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا ان یکون اخی و خلیفتی من بعدی، وہ میرے بعد میرا خلیفہ، گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خلیفتی من بعدی کہہ کر زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جو ابن عبد کے مقابلے میں جائے گا وہ مرے گا نہیں، وہ قتل نہیں ہوگا، وہ زندہ واپس آئے گا۔ صحیح۔ لیکن بدری خاموش ہے، سارے جرار خاموش ہیں، سارے جوان خاموش ہیں، جن کے لیے رسول خدا نے دعائیں مانگی تھی وہ سارے چپ ہیں۔ ارے بھائی دعاؤں کا نتیجہ کہاں گیا؟ ان دعاؤں کے سلے میں رسول خدا کو کیا ملا؟ سب چپ۔ اور کون اٹھا؟ سوائے مولا علی علیہ السلام کی کوئی نہیں اٹھا۔ تو گویا کہ رسول خدا نے واضح کر دیا تھا، اور میں یہاں پر اپنے اکثر جملے خطابات میں بھی کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو خندق میں خاموش بیٹھے تھے یہ خالی بزدل نہیں تھے، بلکہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر بھروسہ اور ایمان اور یقین بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ کیونکہ جب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، تو اس کا مطلب زندہ واپس پلٹے گا، اس کی زندگی کی ضمانت بھی دے رہے تھے، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گئے مولا علی علیہ السلام، اور پھر قرآن پاک نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ کون گیا ہے لڑنے کے لیے؟ کون گیا ہے میدان احزاب میں جنگ کرنے کے لیے؟ مولا علی علیہ السلام۔ اور خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔ یا مولا علی علیہ السلام کے قتال کو خدا اپنا قتال کہہ رہا، ماشاءاللہ۔ گویا علی علیہ السلام کے عمل کو خدا اپنا عمل قرار دے رہا۔ ماشاءاللہ۔ تو جس علی علیہ السلام کے قتال اور عمل کو خدا اپنا عمل قرار دیتا ہے وہ غیر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا فعل خدا کا فعل ہے، اس کی مشیت خدا کی مشیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کا مدد کرنا خدا کا مدد کرنا ہے، ان سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے، ان کا عطا کرنا خدا کا عطا کرنا ہے۔ وَيَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ فِي خَلْقِهِ وَعَيْنُ اللَّهِ النَّاظِرَةُ۔ اللہ کی دیکھنے والی آنکھ علی ہے، اللہ کا دینے والا ہاتھ علی ہے مخلوق میں۔ تو علی علیہ السلام کو اگر دین سے الگ کر دیا جائے تو دین میں بچتا ہی کیا؟ لیکن بدقسمتی مسلمان، انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو اپنے غصے کا اظہار تھا وہ اولاد رسول اور خانواد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نکالا، اور آج تک مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل بدقسمتی یہ، میں نے گزشتہ آپ کے ساتھ ان گفتگو میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ عالم اسلام میں دراصل جو اختلاف ہے وہ ذات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ رہا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں تو بات کی بات ہے، صحیح۔ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا حق ادا نہیں کیا، ان سے ہم مولا علی علیہ السلام کے احترام کے لیے کیوں خواہش کریں؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ادب و احترام کے لیے کیا خواہش کریں؟ جن کے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی احترام، جن کے ہاں محمد رسول اللہ 1400 سال ہو گئے، اور آج تک مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنی اپنی محبتوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ارے بھیا، کسی کی محبت کا کیا معیار؟ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہے، تو قابل تعظیم ہے، قابل تکریم ہے، سب کچھ۔ اور اگر محمد رسول اللہ کا وفادار نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَعَلَى مَن يُوَالِينَ وَلَوْ كَانَ قَاتِلَ أَبِيكَ وَعَادَ مَن يُعَادِينَ وَلَوْ كَانَ أَبِيكَ۔ ختم ہو گیا مسئلہ۔ یعنی محبت اور نفرت کا جو محور ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ اس سے محبت کرنی ہے جو ہم اہل بیت سے، وَلَوْ كَانَ قَاتِلَ أَبِيكَ۔
چاہے ہم سے محبت کرنے والا تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، باپ کے قتل کو بھول جاؤ لیکن ہماری محبت کو نہیں ابھی، اور اس سے نفرت کرو جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے کرے، چاہے تمہارا اپنا باپ کیوں نہ ہو۔ بھیا جس محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق محب اہل بیت اگر باپ نہ ہو تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو کسی بن باپ کو چھوڑنے میں کون سی دقت ہے، کون سی مشکل، کون سا وبال ہے؟ لیکن نہیں، مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مسلمان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حد نہیں ہو گئی مسلمانوں، یہ جی حرام ہے، یہ جی بدعت ہے، یہ جی شرک ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے ہاں ابلیسی توحید کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں توحید وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بیان کی، صحیح فرمایا۔ اور اس توحید میں ان کی ذوات مقدسات سے استمداد حاصل کرنا وہ خدا سے حاصل کرنا۔ بالکل ہم یہ مدد بعنوان تبسل کہتے ہیں، نعوذ باللہ ہم ان کو خدا تو، نعوذ باللہ بار بار کہہ رہا ہوں، خدا تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ خدا کے عبادت کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کا سرے سے اللہ کے یہ مخلوق عقیدہ ہیں۔ نہیں، یہ خدا کی مخلوق ہے، لیکن مخلوق عام سے الگ مخلوق ہے، یہ مخلوق خاص ہے جنہیں خدا نے اپنا مظہر بنایا ہوا ہے، جن کے ذریعے سے خدا نے اپنے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ ہمارا کعبہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کسی شیعت کا عقیدہ سرے سے نہیں ہے۔ صحیح، اللہ آپ کو عزت دے انصاری جن صاحب۔ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشرک فیک اخفی من دبیب النمل، واہ جی واہ، وہ تو مباحد ہو گئے، وہ تو مباحد ہو گئے، سبحان اور اللہ۔ وہ پکے مباحد ہو گئے، اور جو حقیقت میں موحد ہیں ان کے ماننے والے مشرک اور کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا تقسیم ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں شیخ صاحب، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ سنائیں رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا شیخ صاحب؟ الحمدللہ جی، مولا کا احسان ہے۔ آج کل الحمدللہ مجالس وغیرہ ہوتی ہیں آپ کے ہاں، سب خوش ہیں؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ راضی ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مولا کا بہت احسان، آل محمد بہت عزت دے، بہت سلامتی دے۔ ہم بہت خوش ہیں مولا آپ کو آپ کو سلامت دیکھ کر، آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں تشریف لا کر بہت عزت بخشی ہے، اور اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ مومنین کو اس حقیر کا جو سلام پہنچا دیجئے انشاءاللہ، آپ کو، اپنے احباب کو، گھر والوں کو، جی انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ تھینک یو ضرور انشاءاللہ۔ طیب اللہ انفاسکم، بہت استفادہ کیا، تھینک یو سر، طیب اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی۔